وہ ہے اس عورت کے اوپر. یہ پہلا ذکر آ رہا ہے عورت کا. وہ عورت جس کو اس کا شوہر اپنے پاس بلاتا ہے لیکن وہ بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر شرعی نہیں، وہ اس کے پاس آنے سے انکار کرتی ہے، نہیں آتی ہے، جیسے ہوتا ہے تنگ کرنا. تو آئیے اس کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. جب کوئی شخص اپنی گھر والی کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی، فبات غضبان علیہا، اور وہ شوہر اس کا غصے کی حالت میں رات گزارتا ہے، تو لعنتہ الملائکہ، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. متفق علیہ یہ روایت ہے. اور ایک اور روایت میں اذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنته الملائكة حتى تصبح او تراجعها. جب وہ اس طرح حجر کی حالت میں اس سے دور، میں الفاظ بھائیو تھوڑا اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ بات آپ سمجھ جائیں جو بڑے لوگ ہیں. اذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها، اپنے شوہر سے دور رات گزارتی ہے، لعنتہ الملائکۃ، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح کر لیتی ہے یا وہ پھر واپس آ جاتی ہے، یعنی اس کے پاس آ جاتی ہے، ورنہ لعنت ہوتی رہتی ہے. اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت تھی. اور مسلم شریف کی روایت میں جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى علیہ، کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے پاس اس کو بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے، الا کان الذی فی السماء ساخطا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ غصے میں ہو جاتی ہے. کس پر غصہ؟ اس عورت پر. حتی یرضی عنہا، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے، وہ اس کو خوش کر دے، اس کی بات مان لے. یہاں ایک چیز غور کیجئے، ایک آپ نے سنا ہوگا کہ رضا الوالدین رضا الرب فی رضا الوالدین، اولاد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. اگر ماں باپ اپنے بچے سے راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو اللہ بھی غصے میں آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے. الا کان الذی فی السماء ساخطا، جو آسمان میں ذات ہے وہ غصے میں ہوتی ہے اس عورت پر یہاں تک کہ شوہر راضی ہو جائے. شوہر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ بھی راضی، شوہر ناراض ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے. فإن هذا الحديث علق سخط الإلهی برضا الزوج، اللہ کے غصے اس کا تعلق ہو گیا ہے شوہر کے رضا کے ساتھ. اگر راضی ہے تو پھر وہ راضی ہو جائے گا، نہیں تو وہ بھی غصے میں رہے گا. اب میں اپنی مسلمان بہنوں سے اس بارے میں
کہوں گا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. یاد رکھیے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں. اور فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر لعنت نہیں کرتے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو کوئی بھی عقل مند عورت اس طرح نہیں چاہے گی کہ مسلسل اس کے اوپر اللہ کے جو نیک مخلوق ہے فرشتے اس کی لعنت اس کے اوپر ہوتی رہے اور اللہ اس پر غصے رہیں. اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. اس کے کیوں اسلام نے اس کی اتنی اہمیت دی ہے کہ بھائیوں اور میری بہنوں، بات یہ ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے اور آج بعض جگہ ایسے ہیں کہ فحاشی ایک معمولی چیز سمجھی جا رہی ہے. پانی کے گلاس پینا اس سے بھی آسان سمجھتے ہیں فحاشی کرنے کو. ایسے حالات اور ایسے فتنے پھیل چکے ہیں. تو اس موقع پر اگر یہی معاملہ زیادہ دیر رہتا ہے تو انسان وہ جذبات میں آ کر کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے جس کی وجہ سے یہ گھر خراب ہو جائے، گھر بگڑ جائے، اس کے اوپر بھی لعنت پڑے اور اس کے اوپر زنا اس کا عذاب آ جائے. سبب یہ عورت ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس لیے اسلام نے شادی کو آسان کیا ہے اور زنا کی بہت سخت سزا رکھی ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے.